ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ وہ کون سی ایسی عورتیں ہیں جن کا شمار بے وفا عورتوں میں اور بری عورتوں میں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسی عورتوں کا ذکر کیا، کچھ ایسی عورتوں کی نشاندہی بتائی جن کا ذکر بری عورتوں میں اور جن کا شمار بری عورتوں میں اور بے وفا عورتوں میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ عورتیں جو اپنے شوہر کی نافرمان ہوتی ہیں، جو اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی، ان کا شمار بری عورتوں میں ہوتا ہے اور ان کا شمار بے وفا عورت میں ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو عورتیں اپنے شوہر کی وفادار نہیں ہوتی، ان کی بات نہیں سنتی، وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے اپوزٹ کرتی ہیں، اس کا الٹ کرتی ہیں، تو ایسی عورتوں کو اچھی عورت نہیں مانا جاتا۔ اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہے کہ جس عورت کو ہم دیکھیں گے وہ اپنے شوہر کی نافرمان ہے، اسے کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ دوسرے نمبر پہ وہ عورت آتی ہے جو کہ بد زبان ہوتی ہے، جو کہ اپنے شوہر سے بد زبانی کرتی ہے، اس سے بدتمیزی کرتی ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھتی، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی رہتی ہے، گالم گلوچ کرتی ہے۔ ایسی عورت کا شمار بھی بے وفا اور بری عورتوں میں ہوتا ہے۔ پھر آتی ہیں وہ عورتیں جو چیخ چیخ کے اونچا بولتی ہیں، مطلب اتنا اونچا بولتی ہیں کہ ان کی آواز دوسرے گھروں تک جاتی ہے۔ ایسی عورتوں کا شمار بھی بری عورتوں اور بے وفا عورتوں میں کیا جاتا ہے۔ پھر وہ عورتیں جو تنگ کپڑے پہنتی ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، ایسی عورتوں کو بھی اچھی عورت نہیں سمجھا جاتا۔ پھر وہ عورتیں جو اپنے بال کھلے رکھ کے دنیا کے آگے نمائش بنتی ہیں، ایسی عورتوں کو بھی اچھی عورت نہیں سمجھا جاتا۔ پھر وہ عورتیں جو صرف خود کو عقل مند سمجھتی ہیں، باقی انہیں دنیا جہان کا ہر انسان، چاہے وہ کوئی دوسری عورت ہو یا کوئی دوسرا انسان مرد ہو، وہ اس کو بے وقوف کی لگتے ہیں، ایسی عورتوں کا شمار بھی بری عورت میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ پھر کسی دوسرے کی بات سننا پسند ہی نہیں کرتے۔ انہیں لگتا ہے کہ بس وہ جو کہہ رہی ہیں وہی ٹھیک ہے، صرف وہی ٹھیک ہے، باقی سب لوگ غلط ہیں۔ پھر آتی ہیں وہ عورتیں جو ہر جگہ بیٹھ کر چغلیاں بخیریاں کرتی ہیں، ان کو اپنا خاندان بہت برا لگتا ہے، ان کو اپنا شوہر بہت برا لگتا ہے، وہ صرف بیٹھ کے چغلیاں کرتی ہیں، برائیاں کرتی رہتی ہیں۔ ایسی عورتوں کا شمار بھی بری عورتوں میں ہوتا ہے۔ پھر آتی ہیں وہ عورتیں جنہیں بہت زیادہ سونا پسند ہے، انہیں گھر کے کام کاج میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، انہیں اپنے حتا کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، انہیں ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلپنگ ہینڈ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر وہ کام کر بھی پا رہی ہوں لیکن وہ پھر بھی نہیں کرتی ہوں، وہ سونا زیادہ پریفر کرتی ہیں، تو وہ بھی بری عورتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آ جاتی ہیں جنہیں صرف گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے کہ بس وہ گھوم پھر لیں، انہیں گھر کے کام کاج سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، ایسی عورتوں کا شمار بھی بری عورتوں میں ہوتا ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ ملا کر دیکھیں، کچھ لوگ اس سے اعتراض بھی کریں گے، اگر ملا کر دیکھیں تو یہ نقصان الٹا عورت کو ہی ہوتا ہے کہ اگر وہ بد زبانی کرے گی، نافرمانی کرے گی، گھر کے کام کاج نہیں کرے گی، اپنے کاموں پہ دھیان نہیں دے گی اور بلا وجہ کا وہ سوتی رہے گی، چیخ و پکار کرتی رہے گی، دوسروں کی برائیاں کرتی رہے گی، تو وہ اپنے آپ کو بہتر کب کرے گی؟ جب اسے اپنا آپ برا ہی نہیں لگے گا، اپنا آپ غلط ہی نہیں لگے گا، دوسرے ہی غلط لگیں گے، تو وہ اپنی اصلاح کب کرے گی؟ پھر وہ اپنے دین اسلام کو کب سمجھے گی؟ دنیا کی جو اونچ نیچ ہے اس کو کب سمجھے گی؟ اپنے بچوں پہ کیسے دھیان دے گی؟ اپنے دین پر اور اپنے اللہ کی رضا کے لیے وہ زندگی کیسے اور کب گزارے گی؟ اسی لیے ہمارے معاشرے میں ان سب چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے، جو کہ کچھ غلط بھی نہیں ہے۔ ایک اچھی عورت کا کام ہے کہ وہ دین اسلام کی راہ پر خود کو چلائے، ٹھیک ہے، شریعت کے مطابق خود کو چلائے، اللہ کے کیا احکامات ہیں اس کے مطابق خود کو چلائے، اپنے گھر کو چلائے، اپنے آپ کو دیکھے، اپنی اصلاح کرے، اپنے کردار کو دیکھے، دنیا داری میں نہ پڑے، اپنے حالات کو دیکھے، اپنے دین کو دیکھے، اپنے گھر کو دیکھے، اپنے کردار کو بہتر کرنے کی کوشش کرے، تاکہ اس کو دیکھ کر اس کے آنے والی جو نسل ہے یا اس کی جو جنریشن ہے وہ بھی اچھی چیزیں سیکھ سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔